بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ: اللہم وإن كنت حرمتنی من هذا الخیر فلا تحرم منہ ابنی سعیدا زید والد سعید۔ اے اللہ، اگرچہ تو نے مجھے اس خیر سے محروم کر دیا ہے مگر میرے بیٹے سعید کو اس سے محروم نہ کرنا۔ حضرت زید بن عمر کا قریش کو توحید کی دعوت دینا۔ زید بن عمر بن نفیل لوگوں کے ہجوم سے دور الگ تھلگ کھڑے ہو کر قریش کو عید کی خوشیاں مناتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مردوں کو دیکھا جو قیمتی ریشمی عمامے اپنے سروں پر باندھے، قیمتی یمنی چادروں میں لپٹے بڑے فخر اور غرور کے ساتھ اتراتے پھر رہے تھے۔ ان کی نظریں ان عورتوں اور بچوں پر پڑی جو خوبصورت قیمتی لباس پہنے ہوئے عجیب قسم کے زیورات سے آراستہ میلے کی رونق میں اضافہ کر رہے تھے۔ ان کی نظریں ان جانوروں کی طرف بھی گئیں جنہیں مکے کے خوشحال لوگ قسم قسم کی زینتوں سے آراستہ کر کے بتوں کے سامنے ذبح کرنے کے لیے کھینچے چلے جا رہے تھے۔ وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، قریش کو مخاطب کرتے ہوئے بولے: یا معشر قریش، الشاة خلقها الله وهو الذي انزل لها المطر من السماء فرضيت وانبت لها العشب من الارض فشبعت ثم تذبحونها على غير اسمي انی اراکم قوما تجہلون۔ قریش کے لوگوں، بکری کو اللہ تعالی نے پیدا کیا، اسی اللہ نے آسمان سے پانی برسایا جس کو پی کر وہ بکری سیراب ہوئی، اسی اللہ نے زمین سے گھاس اگائی جس کو کھا کر اس بکری نے اپنا پیٹ بھرا، اور تم ہو کہ اسے غیر اللہ یعنی بتوں کے نام پر ذبح کرنے کے لیے کھینچے چلے جا رہے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم بڑے ناسمجھ اور جاہل لوگ ہو۔ یہ سن کر ان کے چچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد خطاب غصے میں بھرے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور انہیں تھپڑ مارتے ہوئے بولے: تیرا ناس ہو، تیری یہ بکواس ہم مسلسل سنتے اور اسے برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر اب ہم اور برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر انہوں نے اپنے قبیلے کے بدمعاشوں کو اور لفنگوں کو ان کے خلاف اکسایا جو ان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو اتنا ستایا کہ انہیں مجبوراً مکہ مکرمہ چھوڑ کر حرا کی پہاڑ کی طرف نکل جانا پڑا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ صرف کبھی کبھی چھپ کر مکے میں داخل ہو پاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ قریش کی لاعلمی میں ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن جحش، عثمان بن حارث اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی امیمہ بنت عبد المطلب سے جا ملے۔ ان کی اس مجلس میں وہی کفر و شرک کی باتیں ہو رہی تھیں جس میں قریش کے لوگ مبتلا تھے۔ آخر زید نے اپنے ساتھیوں سے کہا: انکم واللہ لتعلمون ان قومکم لیسوا علی شیء وانہم اخطئوا دین ابراہیم وخالفوا فابتغوا لانفسکم دینا تدینون به ان کنتم ترومون النجاہ۔ اللہ کی قسم، تم لوگوں کو یہ بات خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ ہدایت پر نہیں ہیں، انہوں نے دین ابراہیمی کو چھوڑ دیا ہے اور اس کی مخالفت پر اتر گئے ہیں، لہذا اگر نجات چاہتے ہو تو اپنے لیے کوئی دین تلاش کرو اور اسی کے مطابق زندگی گزارو، دین ابراہیمی کی تلاش۔ چنانچہ ان میں سے چاروں مرد حنیفیت یعنی دین ابراہیمی کی تلاش میں یہودی اور نصرانی عالموں اور دیگر مذاہب کے اصحاب علم کے پاس پہنچے۔ ان میں سے ورقہ بن نوفل نے تو نصرانیت اختیار کر لی، لیکن عبداللہ بن جحش اور عثمان بن حارث کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکے۔ رہے زید بن عمر بن نفیل تو ان کی تلاش حق کی ان کوششوں کی کہانی بڑی دلچسپ ہے جو ہم انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: میں نے یہودیت اور نصرانیت پر غور کیا مگر مجھے ان دونوں مذاہب میں ایسی کوئی چیز نہیں ملی جس سے مجھے ان کے دین حق ہونے پر اطمینان حاصل ہوتا، چنانچہ میں نے ان دونوں میں سے کسی پر توجہ نہیں دی اور دین ابراہیمی کی تلاش میں مختلف علاقوں میں پھرتا رہا۔ اسی سلسلے میں جب میں شام پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں ایک عیسائیوں کا عالم ہے جس کے پاس کتاب اللہ کا علم ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اپنے مقصد سے اس کو باخبر کیا۔ میری باتیں سن کر اس نے کہا: اراک ترید دین ابراہیم یا اخا مکہ، مکی بھائی، میرا خیال ہے کہ تم دین ابراہیمی کی تلاش میں ہو۔ میں نے کہا: ہاں، مجھے اسی کی جستجو ہے۔ تب اس نے مجھ کو بتایا: انک تطلب دینا لا یوجد اليوم ولكن الحق ببلدك فإن الله يبعث من قومك من يجدد دین ابراہیم فإذا أدركته فالتزمه۔ تم وہ دین ڈھونڈ رہے ہو جس کا آج کہیں وجود نہیں ہے، تم اپنے شہر واپس جاؤ، اللہ تعالی جلد وہاں سے ایک نبی کو بھیجنے والا ہے جو دین ابراہیم کی تجدید کرے گا یعنی پیروی کرے گا، اگر تم اس کو پا جاؤ تو اسے لازم پکڑ لینا۔
زید نبی موعود کی طلب میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹے۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا، لیکن زید آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے کیونکہ دوران سفر بدوؤں یعنی دیہاتیوں کی ایک ٹولی نے حملہ کر کے مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے ہی ان کو قتل کر ڈالا، اور اسی طرح ان کو موقع ہی نہ مل سکا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ جس وقت وہ اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے، انہوں نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، اللہم وَإِن كُنْتَ حَرَمْتَنِي مِنْ هَذَا الْخَيْرِ فَلَا تَحْرِمْ مِنْهُ ابْنِي سَعِيدًا۔ اے اللہ، اگرچہ تو نے مجھے اس خیر سے محروم کر دیا ہے، مگر میرے بیٹے سعید کو اس سے محروم نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے زید کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نواز دیا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو زید کے بیٹے سعید ان لوگوں میں تھے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ اور اس میں کسی حیرت و تعجب کی بات اس لیے نہیں ہے کہ ان کی نشو و نما اور تربیت ایک ایسے گھر میں ہوئی تھی جو ان گمراہیوں سے سخت نفرت کرتا تھا جس میں قریش کے لوگ مبتلا تھے، اور ان کی پرورش ایک ایسے باپ نے کی تھی جو زندگی بھر حق کی تلاش میں پھرتے رہے، اور انہیں موت آئی تو اس حال میں کہ حق کو پا لینے کی آرزو ان کے دل میں تھی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تنہا اکیلے ہی مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا بھی مسلمان ہوئی۔ اس قریشی نوجوان نے دین کی خاطر اپنی قوم کے ہاتھوں سخت سے سخت اور صبر آزما اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا، لیکن قریش اس کو دین اسلام سے پھیر لینے میں کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ اس کے برعکس وہ اور اس کی بیوی دونوں مل کر کفر کی ایک نہایت اہم شخصیت کو اسلام کی طرف کھینچ لینے میں کامیاب ہو گئے، یعنی وہ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا سبب بنے۔